ویلکم ٹو ذوق یقین، میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ اب اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں قصہ گو حضرات اور ڈرامہ نگار کو۔ تو سب سے پہلے منفلوطی کے بارے میں دیکھیں 1876 اور 1924۔ 1924 میں کسی کا پیدائش ہوئی ہے، یاد کریں، میں آخر میں بھی سب کچھ بتانے والا ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہ 9 سال کے تھے تو قرآن حفظ کر لیے تھے، اور ان کے ابو جو تھی مصری، امی ترکی تھیں، سیم جیسے توفیق الحکیم کا، ایسے یاد رکھیں۔ مؤید جو مجلد تھا اس کے اندر یہ اپنا جو نظرات ہی لکھتے تھے، مقالات کا مجموعہ ہے، عبرات جس میں 9 قصے ہیں، 3 انہوں نے خود لکھا، باقی ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ فی سبیل التاج ناول ہے فرانسو کوبیا کا، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے عربی میں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے تحت دلال زفون کو ماجدولین کے نام سے الفونس کار کی ہے۔ تو انہوں نے جو کتاب فی سبیل التاج لکھی تھی اس کو ہدیہ کیا تھا سعد زغلول کو۔ اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وجملۃ القول ان المنفلوطی فی النثر کان کالبارودی فی الشعر۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ اب ہم چلیں گے محمود تیمور کی طرف۔ اول قصہ قصیرہ فی الادب العربی جو فی القطار ہے، انہی کے بھائی لکھے تھے، محمود تیمور کے بھائی محمد تیمور لکھے تھے۔ تو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، آپ بھول جائیں۔ تو دیکھیں محمد تیمور جو ہیں 1894 کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور 1973 میں انتقال ہوا ہے۔ کوئی اور ہوا ہے کیا؟ ذرا سا سوچیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں دماغ کو، تو ضرور یاد آئے گا آپ کو۔ اب چلتے ہیں ان کے کچھ پرسنل چیزوں کی طرف۔ یہ مدرسہ مطلب زراعہ میں انہوں نے داخلہ لیا تھا اعلی تعلیم کے لیے، بٹ چونکہ ان کو ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا اور یہ نہیں لے سکے تھے، مطلب پورا کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے۔ ان کو جائزہ دولت تقدیریہ ملا 1962 میں، اور یہ غیر متزوج، ایمان ان کا مکمل نہیں تھا۔ ان کو کہا جاتا ہے موبسان المصری۔ موبسان المصری کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ تشیخوف الروسی کو پڑھا تھا اور موبسان المصری دونوں کو پڑھا تھا، لیکن ان کے نزدیک جو تھے زعیم الاقصوصہ، انہوں نے خود کہا کہ عندی زعیم الاقصوصہ الاکبر موبسان المصری۔ ٹھیک ہے، ان کا سارا جو گھر تھا وہ بھی شاعر تھا اور اچھے اچھے لوگ تھے، جیسے کہ ہمارے عائشہ تیموریہ کو جانتے ہیں، محمد تیمور کو جانتے ہیں، احمد تیمور کو، جنہوں نے اپنی پوری لائبریری ہدیہ کر دی تھی مصر کو۔ تو ان کا قصہ ہے شیخ جمعہ وقصص اخری اور نداء المجہول ناول ہے۔ اسی طریقے سے ان کی اور ناول ہے جس کو مطلب شوق ضیف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی وہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شوق ضیف میں نے لکھ دیا تو بہت اچھی بات ہے، بڑی بات ہے۔ سلوہ فی محب الریح کر کے ناول ہے۔ ان کے مسرحیے بھی ہیں، قصص بھی ہیں۔ قصص تو شیخ جمعہ وقصص اخری ہو گیا، ام متولہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے رجب افندی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ نداء المجہول ناول ہے۔ سلوہ فی محب الریح یہ بھی ناول ہے۔ مسرحیہ المنقذ ہے، قنابل ہے، الیوم خمر ہے، حوا الخالدہ ہے، اور ابن جلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہے جو ہمارے ہیں، وہ ہے ہمارے احسان عبد القدوس۔ ان سے یاد رکھیں کہ البنات والسیف ان کی بک ہے جو کہ بین ہو گئی تھی۔ 1919 میں پیدا ہوئے، کوئی اور ہے کیا؟ سوچیں ذرا سا۔ 1990 میں ان کا انتقال ہوا، کوئی اور ہے؟ ابھی پڑھ چکے ہیں آپ، میں یہ سب آخری میں بتاؤں گا آپ کو۔ قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ روز الیوسف جو ان کی امی کا مجلد تھا اس میں یہ رئیس التحریر بھی بنے تھے، مطلب بعد میں چل کے، پہلے ان کی امی ہی نکالتی تھی اس کی، اور رئیس تحریر بھی تھی۔ اور یہ بھائی صاحب ہندوستان آئے ہوئے ہیں، تو اچھے سے سنیں، ہندوستان ریٹن ہے تو اچھے سے ان کو پڑھ لیں۔ لیکن جو روز یوسف ان کی امی جانی جاتی تھی اسی مجلے کے نام سے، لیکن ان کا نام تھا فاطمہ الیوسف۔ البنات والسیف ناول کے علاوہ ان کی کچھ اور کتابیں ہیں، سائغ الحب ہے، بائع الحب ہے، النظارۃ السوداء ہے، انا حرہ ہے، اور فی بیتنا رجل جو ہے یہ ان کی ناول ہے۔ اور اسی طریقے سے البنات والسیف بھی ناول ہے، باقی سب جو ہیں وہ قصے تھے۔ اور اسی طریقے سے الرصاص لا تزال فی جیبی بہت فیمس ہے، لنعیش فی جلباب ابی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فیمس چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ ان کو جائزہ دولت تقدیریہ 1989 میں ملا ہوا ہے۔ اب موٹی موٹی چیزیں جو مجھے لگتی ہے کہ امپورٹنٹ ہے میں وہ بتاتا رہتا ہوں، آپ خود پڑھے ہوں گے اور آپ خود اپنی کاپی سے ریویژن کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک بار سن لیں گے تو کچھ حد تک آپ کے پوائنٹ جو ہیں ذہن میں آ جائیں گے، اور کچھ حد تک آپ کا جو مطلب ہے کہ ریویژن ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں آپ کو تھوڑا فاسٹ طریقے سے بتاتا چل رہا ہوں۔ اب یحییٰ حقی ہیں، دیکھو 1905 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب یاد کریں، کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو 1905 میں کوئی اور پیدا ہوا یا مرا ہوا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ یحییٰ حقی 1905 میں قاہرہ میں پیدا ہوئے ہیں، 1992 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب دیکھیں ان کے بارے میں کیا یاد رکھنا ہے کہ ان کو مانا جاتا ہے مطلب رائد القصہ القصیرہ الفنیہ، مطلب قصہ قصیرہ فنی طور پر ہی لکھا تھا، لیکن مطلب اور زیادہ جو ڈیولپ کیا ہے، جیسے کہ ناول تو لکھا تھا ہمارے محمد حسین ہیکل نے، لیکن ناول کو کمال اور عروج تک پہنچانے والے نجیب محفوظ کا بہت زیادہ نام آتا ہے تو ایسے بھی ان کو بھی جان سکتے ہیں۔ اور یہ پہلے ایسے بندے جنہوں نے فلیش بیک کا استعمال کیا ہے اپنے قصہ قصیرہ کے اندر، اور ان کی اصل ترقی ہے
جائزہ دولہ تقدیریہ 1969 میں ملا ہے۔ ان کی جو بیوی ہیں، سیکنڈ بیوی، پہلی بیوی کا نام نبیلہ ہے، جن کی شادی ہوئی تھی، پھر ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ 10 سال بعد انہوں نے ایک دوسری شادی کی، جن کی بیوی کا نام جان میری جی ہو۔ تو تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، یاد کر سکتے ہیں، جیسے عبدالہادی محبوبہ شوہر کا نام ہے کس کے؟ نازک الملائکہ کے۔ اور یہ سیاسہ جو ہے محمد حسین ہیکل اس کے مجلے وغیرہ میں لکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی امپورٹنٹ چیزوں کو جاننا، جیسے کہ سب سے پہلے جاننا جائزہ ملک فیصل مل چکا ہے بھائی کو 1990 کے اندر، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جائزہ دولہ تقدیریہ ملا 1969 میں، تو یہ دونوں امپورٹنٹ ہو گیا۔ 1905 میں پیدا ہوئے، 1992 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان دونوں میں ہاشم ان کا پہلا قصہ طویلہ ہے۔ اسی طریقے سے صح النوم ہے، اسی طریقے سے دماء الوطین ہے، ام العواجز ہے، خلیہ علی اللہ، انتر و جولیت، اور جو رومیو جولیت ہے اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے مسرحیہ شعریہ کے اندر، یہ آپ مجھے بتانا۔ سارق الکحل جو ہے الفراش الصغیر۔ اب انتر و جولیت جیسے کہ رومیو جولیت کا ترجمہ علی احمد باکسیر نے کیا ہے جب یہ پڑھ رہے تھے تبھی، ٹھیک ہے، اپنے پڑھائی کے دوران ہی، شعر مرسل کے اندر، اور اخناتون و نفرتیتی لکھا تھا شعر حر کے اندر، مسرحیہ شعریہ۔ اب ان کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہم آپ کو بتا دیں اپنی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہ امیرۃ الاندلس جو ہے، مطلب شوقی ضیف کے احمد شوقی کا، انہوں نے ان کو دیا تھا کہ آپ اس پر کچھ لکھ دیں، تو یہ ان کے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ انہوں نے خود ایسا کہا کہ وَكُنْتُ لَمْ أَزَلْ فِي السَّادِسَةِ عَشَرَةِ، میں 16 سال سے اس وقت زیادہ نہیں تھا، مطلب میں 16 سال کا تھا اس وقت۔ تو یہ حقیقی کے بارے میں ہم نے کچھ موٹی چیزیں دیکھے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے مطلب ہیں، وہ ہے ہمارے یوسف ادریس، اور ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے، اور ان کے بارے میں یونک جو ہے ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب جو یوسف ادریس ہیں 1927 کے اندر ان کی پیدائش ہے، 1991 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہیں سے کچھ چاہیں تو لگا سکتے ہیں، دیکھیں 90 میں ہمارے جو ہیں احسان عبد القدوس، 91 میں ادریس، اور یحییٰ حقی 92 میں۔ تو اگر آپ پیدائش کی سیکوینس اور وفات کی سیکوینس بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ خود ایسے ہی بٹھا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کل سے پہلے آپ کو پرووائڈ کرا دوں، اگر کرا سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، ورنہ میں ابھی آپ کو کچھ اور چیزیں بتانے والا ہوں سیکوینس وائز، اس سے آپ کا بہت زیادہ بھلا ہو جائے گا، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 1927 میں ان کو کہا جاتا ہے امیر القصہ العربیہ، یہ طبیب تھے نجیب گیلانی کی طرح، اور انہوں نے اس کو پریکٹس بھی کیا تھا کچھ دن تک۔ اب یہ بھائی صاحب تھے تھوڑے سے بولتے ہیں کہ شریر قسم کے آدمی، مطلب کہ حکومت کے خلاف انہوں نے بہت سارے سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ جب یہ پڑھتے تھے تو یہ جو ان کا ایگزیکٹو کمیٹی تھی، لجنۃ التنفیذی لجنۃ الدفاع، تو اس کے یہ سیکریٹر بنے تھے، پھر بعد میں اس کے یہ رئیس بن گئے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مجلہ نکالا تھا ثوریہ، جس کے بعد ان کو پڑھائی سے کچھ دن تک کے لیے دور کیا گیا تھا۔ ان کا سب سے پہلا جو مجموعہ ہے وہ ہے ارخص لیالی، اور یہ قلم کے ساتھ ساتھ مطلب میدان جنگ میں بھی لڑے ہیں، جیسے کہ ہمارے محمود سامی بارودی لڑے تھے، تو یہ جزائریوں کی طرف سے لڑنے گئے تھے، ان کو زخم بھی آیا تھا اور ان کو تمغہ بھی مل چکا ہے وہاں سے، ارخص لیالی۔ اور اسی طریقے سے جمہوریت و فرحات البطل، روایہ ان کی کون سی ہے؟ انہوں نے ناول بھی لکھی ہے، الحرام، العیب، رجال و فیران، البیضہ، اور اسی طریقے سے نیو یارک 18، مسرحیات ملک القطن بھی ہے ان کی، الجنس الثالث، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہے ہمارے سامنے، وہ ہے ہمارے زکریا تامر، 1931 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، لا یزال حیا، ابھی تک زندہ ہے یہ۔ اب زکریا تامر کو بھی ہم حنا مینا سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس سینس میں کہ دونوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت مطلب اسٹرگل کیا ہے۔ انہوں نے بھی پڑھائی چھوڑ دی اور ایک لوہار کے مطلب جو ہوتا ہے لوہے کی کمپنی میں کام کیا کچھ دن تک، پھر اس کے بعد قصہ قصیدہ لکھنے لگے۔ فی الحال یہ لندن میں رہتے ہیں، اور لندن یہ مطلب ہجرت کر گئے ہیں، وہیں پہ ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے۔ وہاں پر 2-3 مجلے ہیں، مجلہ تضامن، مجلہ ناقد اللندنیہ، وغیرہ وغیرہ میں انہوں نے کام کیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو دیکھنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا سب سے پہلے ربیع فی الرماد آیا ہوا ہے، مطلب سہیل الجواد الابیض کے بعد جو ہے، سہیل الجواد الابیض کے بعد ربیع فی الرماد، اندر پہلی ادبی کوشش جو ہوگی وہ سہیل الجواد الابیض ہو جائے گا۔ ربیع فی الرماد، الرات، دمشق، الحرائق، نداء نوح، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ بچوں کے لیے انہوں نے قصے لکھے، جیسے کہ لماذا سکتت النہر، قالت الاردا للسنوغہ، اور اسی طریقے سے بلاد الارانب، وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں مسرحیہ نگار کی طرف۔ ان کے بارے میں دیکھیں، مارون نقاش ہے، مسرحیہ نگاروں میں سب سے پہلے 1870-1855، ان کے بارے میں 2-3 چیزیں ہی یاد رکھنی ہیں، جیسے کہ یہ سیدہ لبنان میں پیدا ہوئے ہیں، اور اٹلی سے انہوں نے ڈرامہ مطلب دیکھ کے سیکھا تھا۔
رائد المسرح ابو المسرح العربی، الرائد الاول لفن التمثیل، البخیل 1848، ابو الحسن المغفل او ہارون الرشید 1850 اور الصلیۃ الحسود 1853۔ یہ 3 ڈرامے ان کے بہت فیمس ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ توفیق الحکیم کی طرف۔ اب ان کی پیدائش میں نے 1902 لکھی ہے، یہ ایسا نہ لگے کہ یہ غلط ہے، یہ جدید تحقیق کے مطابق 1902 ہے، لیکن اکثر جگہوں پر 1898 ہی لکھا ہوا ہے عزیزہ باجا کا، اور ابھی عزیزہ باجا کا کہیں کہیں 1899 لکھا ہوا ہے، تو آپ دونوں کو ذہن میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آ جائے گا تو لگا دینا۔ مارون نقاش کے علاوہ ہم نے توفیق الحکیم کو دیکھا کہ یہ ڈرامہ نگار ہیں، اور مطلب شروع تو اس نے کیا ہے، لیکن جو اس نے عروج پر بخشا ہے اس کو، یہ ہمارے توفیق الحکیم ہے، اور مسرح ذہنی انہیں سے متصل ہے، کہ مطلب وہ ڈرامہ جس کا پلے نہیں کیا گیا اسٹیج پر، کہتے ہیں نا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَكْتُبْ إِلَّا عَدَدًا قَلِيلًا مِنَ الْمَسْرَحِيَّاتِ الَّتِي، ٹھیک ہے، علی خشبۃ المسرح، جس کو یتمثل علی خشبۃ المسرح، کہ بہت کم ہی ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں جن کو خشبۃ مسرح مطلب کہ اسٹیج پہ پلے کیا گیا ہے، تو ان کے بارے میں مسرح ذہنی سے متاثر ہیں، مطلب متصل ہیں۔ 1902 یا آپ 1898 یاد کر سکتے ہیں میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1987 میں انتقال ہوا۔ یہ ڈرامہ پڑھنے گئے تھے، ٹھیک ہے، پیرس گئے تھے، بٹ انہوں نے وہاں حقوق پڑھنے گئے تھے پیرس، لیکن وہاں پہ انہوں نے ڈرامہ کر دیا، اور 3 سال کے بعد ان کے ابو نے ان کو بلا لیا تھا جامعہ قاہرہ سے، انہوں نے حقوق میں BA کر رکھا تھا۔ بہت سارے اس میں کام کیا انہوں نے، جائزہ دولت تقدیریہ 1960 کے اندر ان کو ملا ہے، یہ بھی شادی شدہ تھے، اور اپنی عمر مطلب شادی کی خبر کو چھپا رکھا تھا۔ اب دیکھیں گے تو زہرۃ العمر جو کتاب ہے ان کی سیرہ ذاتیہ ہے، اسی طریقے سے سجن العمر بھی ان کی سیرہ ذاتیہ ہے، اور یہ 1919 کا جو سورہ ہے اس کو 2 طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، کہ خود اس میں یہ شامل ہوئے تھے اپنے چچا کے ساتھ، اور قید کر کر ان کو مطلب جیل بھیجا گیا تھا، پھر ان کے ابو نے ان کو چھڑوا لیا، اور اسی طریقے سے کہ جو عدۃ الروح ہے اس میں بھی انہوں نے 1919 کے سورہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کی ہے، مطلب اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے لوگوں کو، اسی وجہ سے جمال عبد الناصر ایسا بولتے ہیں کہ جو عدۃ الروح ہے وہ 1952 کے سورے کی وجہ ہے، اور جبکہ انہوں نے لکھا ہے 1919 کے سورے کے بارے میں، مطلب 1919 کے سورے کے بارے میں اس میں ذکر کیا، تو اس کو پڑھ کے لوگ 1952 کا سورہ کر دی، بغاوت۔ یہ عدو المرا کے لقب سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے قصہ قصیرے جیسے لیلۃ الزفاف، الاحادیث الاربعاء وغیرہ لکھا ہے، اور مسرحیات اور قصص اور روایات سب کچھ ہیں۔ تو پہلے مسرحیات دیکھتے ہیں۔ اہل الکہف 1933، اہل الفن 34، شہرزاد 34، محمد 36، اسی طریقے سے مسرحیات توفیق اور عہد الشیطان، سلیمان الحکیم وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب دیکھ لیں۔ ناول میں ہم دیکھتے ہیں عدۃ الروح 1933، القصر المسحور طه حسینی کے ساتھ، یومیات نائب الفی الیاب، جبکہ ان کو ایک جگہ پوسٹ کیا گیا تھا کسی دیہات میں، جہاں پر انہوں نے اسی پر یہ اپنی کتاب لکھی، یومیات نائب الفی الیاب، الرباط المقدس اور ارین اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں عزیزہ باجا کی طرف۔ ان کو رائد الحرکت المسرحیت الشعریہ بعد احمد شوقی ان کو بولا جاتا ہے۔ 1898 میں پیدا ہوئے، کچھ جگہوں پر 99 ہے، تو آپ اپنے حساب سے اس کو یاد کر لینا۔ 1973 میں ان کا انتقال ہوا ہے، کچھ ذہن میں اسٹک ہوا 1973 سے کوئی اور ہے کیا، یاد کریں ذرا سا، یہ مصر کے ہیں۔ اس کے علاوہ علی ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک دیوان لکھی النات حائرہ، جو کہ کہتے ہیں کہ ملحمہ شعریہ فی رثاء زوجتہ وہی ابنۃ عمہ، ان کے چچا کی لڑکی تھی، ان کی بیوی، جو ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس پر پورا ایک دیوان کہہ دیا مرثیے کے اندر۔ اس کے علاوہ انہوں نے شعری مسرحیہ کے ہیں، قیس و لبنہ، الناصر، شجرۃ الدر وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب ان کے بارے میں کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ جائزہ دولت تقدیریہ ان کو 1965 کے اندر ملا ہے، اور انہوں نے جمال عبد الناصر کا مرثیہ کہا ہے۔ اب آگے چلیں گے تو ہمارے آتے ہیں علی احمد باکسیر، جن کی بہت فیمس کتاب ایک بار پوچھا گیا تھا، وا اسلامہ، 1910 ان کی پیدائش ہے، کلک ہوا ذہن میں کہ یہ اور ہے کیا۔ اس کے علاوہ پھر 1969 میں ان کی وفات ہے، اور یہ انڈونیشیا میں پیدا ہوئے تھے، سوربایا جزیرہ کے اندر۔ ان کے ابو جو تھے حضرموت سے، مطلب کہ یمن کہہ سکتے ہیں جس کو، اس لیے کہ حضرموت جو شہر ہو یمن کے اندر ہی۔ اب جو نئی حدود بندی ہوئی اب وہ کہاں آتا ہے، اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا کنفرم نہیں ہے، کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ یہ جب 13 سال کے تھے تو انہوں نے مطلب شاعری کرنا شروع کر دیا، اور بہت جلدی انہوں نے پڑھائی کر کے 20 سال سے کم تھے تبھی پڑھانے لگے، شادی بھی کر لی، لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا، تو وہ عدن و مصر اور حبشہ وغیرہ گھومتے گھومتے پھر یہ کہاں مصر آئے گئے 1934 میں، پھر یہاں پر آئے تو انہوں نے جامعہ فؤاد الاول سے انہوں نے BA کیا ادب کے اندر۔ اس کے بعد پھر مسرحہ جس نے میں نے بتایا تھا رومیو جولیت کا ترجمہ کیا، شعر جو شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے رومیو جولیت، اس کا شعر مرسل میں ترجمہ کیا ہے۔ پھر اخناتون و نفرتیتی اپنا ڈرامہ لکھا ہے شعر حر کے اندر۔
اس کے بعد ان کو وہیں پر ہی مطلب مصر اچھا لگ گیا، وہیں پر انہوں نے شادی کی اور ان کو وہاں کی شہریت اور جنسیت بھی ملی، نیشنلٹی یا سٹیزنشپ جس کو ہم کہتے ہیں۔ انٹرسٹنگ چیز ان کے بارے میں جو جاننے والی یہ ہے کہ انہوں نے ثلاثیہ لکھا ہے ڈرامہ کے اندر، مسرحیہ کے اندر، جو کہ جانا جاتا ہے الدودہ والثعبان اور احلام نابلیون ماسات و زینب۔ اس کے علاوہ انہوں نے واسلامہ کر کے ایک ناول ہے بہت فیمس ہے، اور سائر الاحمر، یہ دونوں ناول ان کی بہت فیمس ہے۔ اسی طریقے سے دو ڈرامے بھی بہت فیمس ہیں، جیسے سر الحاکم بامر اللہ اور سر الشہرزاد۔ ان کا ایک بہت اہم کام ہے وہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے الملحمہ الاسلامیہ الکبریٰ عن الخلیفہ الراشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وَلَقَدْ ثَانِي أطول عمل مسرحی عالمی، دنیا کا دوسرا سیکنڈ لارجسٹ مطلب مانا جاتا ہے مسرحیہ، اور وہ ہے 19 اجزاء کے اندر۔ اب آگے چلیں گے، ان کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے کہ یہ جو بھائی صاحب تھے ان کی کچھ مطلب دیوان ہیں، مطلب تو ہم نے ان کے مسرحیہ دیکھی ابھی اور ہم نے ان کے ناول دیکھے، لیکن یہ ہیں مطلب مسرحیہ نگار، تو اس چیز کو ہم نے دیکھ لیا، لیکن یونک جو ہے اس کو بھی دیکھیں نا، جیسے کہ سحر عدن و فخر الیمن، یہ سب اسی طریقے سے ان کے دیوان ہیں، تو دیکھ لیں سحر عدن و فخر الیمن، اور جو تیسری دیوان ہے وہ سبا نجد و انفاس الحجاز ہے۔ اب ہم چلیں گے سعد اللہ ونوس کے بارے میں دیکھنے کے لیے، تو حسین البحر میں طرطوس میں پیدا ہوئے تھے سوریہ کے اندر، تو یہ سوری ہیں۔ ابھی ہم آپ کو شاذ میں کرواتے ہیں، اب دیکھیں یہ 1997 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ جو ہیں سعد اللہ ونوس، یہ مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ سوریہ کے رہنے والے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے مسرحیت دیکھے تھے اس میں سے ایک بندہ جو تھا پہلا والا وہ لبنان کا تھا، اور علی احمد باکسر تھے انڈونیشیا کی، باقی توفیق الحکیم اور عزیز اباظہ، ٹھیک ہے، یہ تھے ہمارے مصر کے، اور جو ہمارے سعد اللہ ونوس ہیں ہمارے سوریہ کے۔ تو سب کا نام یاد رکھیں، شاذ میں اگر آ جائے تو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی جامعہ مطلب جو ہمارا کیا بولتے ہیں جامعہ قاہرہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ یونیک ہے ان کے بارے میں۔ انہوں نے خود طرطوس میں تو اپنا مطلب انٹرمیڈیٹ تک پڑھ لیا تھا، انہوں نے اپنی پڑھائی کر لی تھی، لیکن طرطوس کے بعد پھر یہ آئے اور یہاں جامعہ قاہرہ سے انہوں نے اپنے کلیۃ الآداب میں لیسانس کیا صحافہ کے اندر، اور انہوں نے سب سے پہلے ایک کتاب مطلب ایک وہ لکھا تھا جس کو جانا جاتا ہے مسرحیہ طویلہ تھا الحیات ابداً کے نام سے، 1961-62 کے دوران، جب کہ مصر اور سوریہ کے درمیان انفصال ہو گیا تھا، تو وہ چھپی نہیں اس وقت، اس لیے کہ اس میں بہت جرات سے انہوں نے کام لیا تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو 2005 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ بہت زیادہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ لم ینشر حتی الآن، تو جب لکھا گیا تھا وہ آرٹیکل تب تک تھا، لیکن اب یہ چھپ چکی ہے 2005 میں یہ، ٹھیک ہے، ان کی وفات کے بعد۔ اور جو مطبوع ہوگی، پہلی جو کوشش ہوگی، ان کا مجموعہ ہے حکایہ جوقۃ التماثیل۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سارے مسرحیے ہیں، قصد الدم، فسد الدم، جثۃ علی الرصیف، ماسات بایع الدبس الفقیر وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ 1967 کا جو ایک حادثہ ہوا تھا پورے عرب دنیا کو جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، فلسطین سے جنگ ہوئی تھی اور عرب کنٹری ہار گئی تھی، 4-5 لوگ مل کے لڑے تھے، تو اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ پڑا تھا، اور انہوں نے لکھا تھا حفلۃ ثمر من اجل خمسۃ حزیران وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں میں نے کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو آپ کو بتا دی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کو بتانے والے ہیں کس طریقے سے یاد کرنا ہے آپ کو سب کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ۔ تو آپ کو بہت سارا میں ایک ہی ساتھ یاد کروانے والا ہوں، اور یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو میں ایک ساتھ ریلیٹ کروں گا۔ تو چلتے ہیں، اب اگر آپ کو شاذ لگانا ہوگا تو آپ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ ڈرامہ نگار میں ہیں، جیسے کہ یہ دیکھیں لبنان سے ہو گئے، یہ مصر سے، یہ انڈونیشیا سے، یہ سوریہ سے، اور ایسے ہی اگر ہمارا جو قصہ نگار ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو ایک ہی شاذ ملے گا آپ کو، جیسے کہ دیکھیں یہ ہے ہمارے مصر سے، یہ بھی مصر سے، یہ بھی مصر سے، یہ بھی مصر سے، اور یہ بھی مصر سے، ہمارے زکریا تامر ہیں، یہ ہیں سوریہ سے، تو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔